میرے والد صاحب کو اللہ پاک کو گری کے رحمت فرمائے، میں نام نہیں لوں گا، ناشتے میں ایک چیز بڑی پسند تھی۔ میں کیا کرتا تھا، وہ چیز ناشتے کی بازار سے خرید کر صبح 9 بجے میں کبھی پہنچ جاؤں نا، پھر بیٹھ کر میں ساتھ کھاتا تھا۔ آپ کو یقین مانے نہ مانے، وہ دن میرا بھی خوبصورت ترین دن اور میرے والد صاحب بھی خوبصورت ترین دن۔ مزہ آ جاتا والد صاحب کو، وہ بتاتے تھے عمران، عمران آؤ نہیں گنی آؤ، ایسا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا تھا کہ یہ میرے والد صاحب کے دنیا سے جانے سے پہلے کی بات ہے، میں والد صاحب کو کچھ سامان دلانے لے گیا، کپڑے جوتے وغیرہ، میں کہا آپ پسند کرو جو چاہیے لے لیں۔ تو والد صاحب نے اپنی پسند سے یہ لیا یہ لیا، یعنی کہہ سکتے ہیں میرے والد صاحب جب تک زندہ رہے نا، میرے کو عمران لے گیا تھا، یہ دلایا۔ حالانکہ جو کچھ ہوتا ہے سب باپ کا ہی ہوتا ہے۔ پھر ایک دن اپنے والد صاحب کو میں گاڑی میں بٹھا کر کچھ کھلانے کے لیے لے گیا تھا، ابو یہ کھاتے ہیں۔ اسی طرح میرے بڑے بھائی اللہ پاک کو غری کے رحمت کرے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، تو ان کو بھی ایک دن میں گاڑی میں بٹھا کر لے گیا تھا کہ بھائی جان حلوہ کی چیز کھا رہے تھے۔ کیا بات۔ اب یہ میں صرف آپ کی ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں، اس طرح مطلب کسی اور لمحے بھی کبھی بھی آپ یہ کریں گے نا، کچھ لا کر اپنے امی کے آگے، اپنے گھر والوں کے آگے یہ رکھ دیں۔ اور ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے، ماں باپ آپ سے زیادہ ساؤنڈ ہے ماشاءاللہ، لیکن یقین مانیں ماں باپ کے پاس سونے کا ڈھیر ہو نا، آپ کا ایک کیلا ان کو جو خوش کرے گا نا، وہ سونے کا ڈھیر خوش نہیں کر رہا، کیونکہ وہ آپ لائیں۔ اس میں جتنا سکون آپ کو مل رہا ہوگا نا، آپ اس کو کسی بھی قیمت پہ خرید نہیں سکتے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ کبھی کر کے دیکھیں، آپ کو اس وقت رونا آئے گا کہ یار میں مطلب میرا سکون، میرا قرار، میرا چین میرے گھر کے اندر ہے، میں دوستوں پر پیسے اڑا رہا ہوں۔ آپ کبھی گھر والوں پر خرچ کر کے دیکھیں، یعنی گھر والے ترستے ہیں، کہتے ہیں نا کہ گھر میں ڈانٹتا ہے باہر بانٹتا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ گھر والوں خرچ کرنا افضل صدقہ ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی کے طور پر آپ جو آپ کے قریب کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ آپ جا کر بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یہ سکون آپ کی سراؤنڈنگ کے اندر ہے، آپ کے پڑوس میں سکون موجود ہے۔ آپ پڑوسی کے ساتھ اس سے سلوک کرتے ہیں، آپ کو سکون اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ یہ سکون آپ کچھ چیزیں بناتے ہیں، افطاریاں لوگ دے رہے ہوتے، کتنا مزہ آتا ہے یار کہ آج ہم نے افطاری ہمارے پڑوس میں دی، اور اس میں بھی اگر سید سادات کا گھر ہو، اس کو جا کر آپ نے نظر کی تو یار کمال کی بات ہو جاتی ہے۔ وہاں سے کبھی ادھر سے آ رہا ہوتا ہے، ادھر سے آ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو۔ یہ سکون یہاں ہے، سکون گھر میں، خاندان میں، فیملی میں، مسجد میں ہے، قرآن کی زیارت میں، قرآن کے پڑھنے میں، تسبیحات میں ہے، اور ایک قناعت والی، سادگی والی زندگی میں سکون ہے۔